عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ان کی سیرت کے اور بہت سارے پہلو ہیں، وہیں پر ان کی سیرت کا سب سے حیرت انگیز واقعہ، حیران کر دینے والا واقعہ وہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب ایک طرف قیصر جو روم کا بادشاہ ہے اور دوسری طرف اسلامی لشکر آپس کے اندر جنگ کی باتیں ہو رہی تھی، جنگ کا ماحول جو ہے وہ بنا ہوا تھا، تو ایسے میں قیصر کی فوج نے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو پکڑ لیا اور پکڑ کر قیدی بنا لیا اور پھر اپنے بادشاہ قیصر کے پاس پیش کیا۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے قیدی ہیں اور قیصر کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوئے۔ جیسے ہی قیصر کے سامنے پیش ہوئے، قیصر نے کہا، اے عبداللہ، عیسائیت قبول کر لے تجھے میں چھوڑ دوں گا، عیسائیت قبول کر لے تجھے چھوڑ دوں گا۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عیسائیت قبول کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں مر جاؤں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ قیصر نے کہا، لگتا ہے تو بہادر معلوم ہوتا ہے، اس لیے قیصر نے کہا، ایسا کرتے ہیں کہ میں تجھے اپنی بادشاہت میں شامل کر لیتا ہوں، اپنی بادشاہت میں حصے دار بنا لوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے، عیسائیت قبول کر لے۔ قیصر نے کہا، عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، تو مجھے اپنی بادشاہت میں شرکت کی بات کرتا ہے، اگر تم مجھے پورا جزیرۃ العرب بھی دے دے پھر بھی میں تیری بادشاہت کو ٹھکرا دوں گا۔ جیسے ہی یہ جملہ بولا، قیصر غصے میں آ گیا اور اس نے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ فرمانے لگے، جو چاہے کر، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے تختہ منگوایا قتل کرنے کے لیے۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو تختے کے ساتھ باندھ دیا گیا اور تیر مارنے والے کو کہا کہ اس کے ہاتھ کے قریب یا ہاتھ پر تیر مارنا ہے جس سے یہ زخم ہو لیکن مرے نہ۔ تو جیسے ہی تیر مارنے والے نے تیر مارا تو بادشاہ نے پھر ایک دفعہ کہا کہ عیسائیت قبول کر لے۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا۔ پھر اگلے تیر کا حکم دیا، اس کے پاؤں پہ تیر مارو۔ پاؤں پہ تیر مارے گئے، لیکن پھر بھی عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام نہیں چھوڑا۔ پھر اس سے بھی سخت سزا تجویز کی گئی اور وہ یہ تھی کہ ایک بڑا دیچکا منگوایا گیا اور اس کے اندر تیل ڈالا گیا، نیچے آگ۔ اب وہ گرم تیل اور کہا گیا کہ چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو ورنہ اس تیل میں زندہ جلا دوں گا۔ کہا کوئی پرواہ نہیں ہے، ڈال دو۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کے ساتھیوں میں سے 2 لوگوں کو بلایا گیا اور ان کو پکڑ کر اس گرم تیل میں پھینک دیا گیا۔ جیسے ہی وہ 2 لوگ گرم تیل میں گئے، جھلس کے چمڑا علیحدہ، گوشت علیحدہ، ہڈیاں علیحدہ، بالکل سب کچھ وہیں پر فنش ہو گیا، ختم ہو گیا۔ پھر عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کہا گیا، جس طرح تیرے ساتھیوں کو جلا کے ختم کر دیا گیا ہے، تجھے بھی اسی طرح ختم کر دیا جائے گا، تیرے چیتھڑے ختم ہو جائیں گے، اسلام چھوڑ دے۔ کہا نہیں چھوڑوں گا۔ پھر جو ہے وہ باندھ کر جب اس دیگ میں پھینکنے لگے تو عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جب آنکھوں سے آنسو آئے، بادشاہ سمجھا شاید ڈر گیا ہے، عیسائیت قبول کر لے گا۔ کہا اس کو میرے پاس لاؤ۔ جیسے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو بادشاہ کے پاس لایا گیا، کہا ڈر گئے ہو، عیسائیت قبول کر لو۔ کہا ڈرا نہیں ہوں، نہ ہی عیسائیت قبول کروں گا۔ کہا پھر آنکھوں سے آنسو کیوں آئے؟ کہا آنکھوں سے آنسو اس لیے آئے کہ میری ایک جان ہے، اگر میری ہزاروں کے حساب سے بھی جانیں ہوتی تو ایک ایک کر کے اس تیل میں جلنا گوارا کر لیتا، جانیں دینا گوارا کر دیتا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ بادشاہ حیران ہو گیا، اس قدر پختہ عزم اور اس قدر بہادری دیکھ کر حیران ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے آخری جملہ بولا، کہا میرے ماتھے پر بوسہ دے دو، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ اب عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ، اور پہلے یہ کہا کہ مجھے بھی اور میرے ساتھیوں کو بھی چھوڑنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تجھے بھی چھوڑ دوں گا، تیرے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا اگر میرا بوسہ لینے سے میری اور میرے ساتھیوں کی جان بچتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پھر قیصر کا ماتھے کا بوسہ لیا۔ قیصر نے وعدے کے مطابق عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔ واپس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور سارا واقعہ سنایا
پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طریق ساز جملہ بولا تھا کہ تم میں سے ہر آدمی عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے ماتھے کا بوسہ لے گا، اور اس کی ابتدا میں کرتا ہوں۔ پہلے خود بوسہ لیا اور پھر سب کو جو ہے وہ حکم دیا کہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے ماتھے کا بوسہ لے گا۔ تو یہ ایک طریق ساز ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ حیرت انگیز واقعہ، بادشاہت ٹھکرا دی، ٹھیک ہے، پورے عرب کی بادشاہت ٹھکرا دی اور اپنی جان جو ہے وہ داؤ پہ لگا دی، تیل میں جلنا گوارا کر لیا، تیر کھانے گوارا کر لیے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آنچ نہیں آنے دی، ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو اس قدر صحابہ کرام جو ہے وہ دلیر بھی تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفادار بھی تھے۔ آج لوگ، بہت سارے لوگ ہیں معاشرے میں جو ایسے ہی صحابہ کرام کو بدنام کرتے ہیں، ان کے خلاف جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ اصل میں ہمارے اسلاف یہ صحابہ کرام ہے۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آج لوگ صحابہ کرام کے ان سنہری پہلوؤں کو بھول گئے ہیں، یہ عظیم داستانیں جو ہیں وہ بھول گئے ہیں، یہ عظیم واقعات جو ہیں، نصیحت امیز واقعات، ان کو جو ہے وہ بھول چکے ہیں، اور آج کے نام نہاد مسلمانوں نے ان جاہلی ہیرو کو جو ہے اپنا آئیڈیل مان لیا ہے۔ اصل میں ہمارے ہیروز جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، اور ان کی سیرت کو جو ہے وہ ہمیں پڑھنا چاہیے، اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو پڑھائیں تاکہ وہ بھی ہمارے اسلاف کو پہچان سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔